اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 10th کلاس کی پہلی حدیث جو کہ حدیث نمبر 11 بنتی ہے وہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا، اور جس نے اسے قائم کیا، ومن اور جس نے اقامہا اسے قائم کیا، فقد اقام الدین تو اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اسے ڈھا دیا، اسے گرا دیا، فقد ہدم الدین تو اس نے گویا دین کو ہی ڈھا دیا، دین کو ہی گرا دیا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور نماز کو ستون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نماز کو ستون سے اور دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس عمارت کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ ستون کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ عمارت کو قائم رکھتا ہے، عمارت کو سپورٹ کرتا ہے اس کو کھڑا کرنے میں، اور اس کے اوپر جو ہے عمارت قائم رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے۔ اور اگر ستون کو ہٹا دیا جائے، گرا دیا جائے تو یقیناً ساری کی ساری جو عمارت ہے وہ بھی گر جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو دین کی عمارت ہے وہ کھڑی ہے، اور اس کے نیچے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس کا ستون ہے، یعنی نماز۔ تو سمجھیے کہ پوری دین کی جو عمارت ہے وہ نماز کے اوپر کھڑی ہے۔ تو جو شخص نماز قائم کرتا ہے اس کا دین قائم ہے، اور جو شخص نماز قائم نہیں کرتا ہے تو یقیناً اس کا دین ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا دین جو ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 700 بار نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کریں، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ ہمارے دین اسلام کا ستون ہے، جس کے اوپر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اس لیے کہا گیا یہاں پر جس نے اس ستون کو قائم رکھا، گویا اس نے عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، یعنی 5 مرتبہ ایک مسلمان کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ نماز کا وقت۔ اس لیے کہا گیا کہ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر یعنی اذان کو سن کر لبیک کہتا ہے، یعنی مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی، اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تو یقیناً اس کا ایمان ناقص ہے، یا اس کا ایمان گویا کہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان سچا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اذان کو سن کر مسجد میں فوراً پہنچیں، اور اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو وہ گھر پہ ہی یا دکان پہ ہی یا جہاں کہیں بھی ہے وہ نماز کو قائم کرنے کی اور نماز کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا یعنی ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو کہ ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دینے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلمان کے تعلق کی مضبوطی کی علامت ہے، اور یہ دین کا ستون ہے جس کے اوپر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ لہذا ہمیں نماز قائم کر کے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کو کمزور ہونے سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بچانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ اور تشریح مکمل ہوئی۔ اس کے اندر 3-4 سوالات بھی ہیں جو میں نے یہاں پہ سوال لکھ دیے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے MCQ ٹائپ سوال ہیں، تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، نماز کس کا ستون ہے؟ اس کا جواب شروع میں، نماز دین کا ستون ہے۔
دوسرا سوال ہے دین کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جس کا جواب ہے دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیسرا سوال، مؤذن مسلمانوں کو کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے مؤذن مسلمانوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھا سوال بنتا ہے نماز کیسا عمل ہے؟ جس کا جواب تشریح کے اینڈ پہ ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کا اور مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو کہ ترک نماز سے، نماز کو چھوڑ دینے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ترجمہ، تشریح اور سوال مکمل ہوئے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔